السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 9 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 16 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان سے مذاکرات اگلے ہفتے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان نے جمعے کے روز کہا ہے کہ انہیں آئندہ ہفتے ماسکو میں طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں فی الوقت کسی بڑی پیش رفت کی امید نہیں ہے، کیونکہ ان کے بقول ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک طویل عمل ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے روسی خبر رساں اداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ روس کے عہدیدار ضمیر کابلوف نے کہا ہے کہ طالبان نے اگلے بدھ سے شروع ہونے والی اس بات چیت میں شرکت کی تصدیق کی ہے، تاہم ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ وفد میں کون سے ارکان شامل ہوں گے۔ کابلوف نے مزید کہا کہ اجلاس سے ایک روز قبل روس، امریکہ، چین اور پاکستان کے عہدیدار ماسکو میں علیحدہ سے ایک ملاقات کریں گے تاکہ افغانستان میں بدلتی صورتحال کے بارے میں کوئی متحدہ لائحہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ ادھر طالبان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد ترکی کے سرکاری دورے پر ہے، جہاں اس نے ترک عہدیداروں سے باہمی امور اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تعاون کے لیے بات چیت کی ہے۔ انقرہ سے ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وفد کی قیادت طالبان کے نامزد کردہ وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے ترک ہم منصب سے بات چیت کی ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ہفتے طالبان امریکہ اور یورپی یونین کے 10 رکنی وفد سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کر چکے ہیں۔ ترکی کا افغانستان میں ہونے والے خودکش بم دھماکے پر افسوس کا اظہار۔ ترک وزیر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ قندھار میں ہونے والا دھماکہ نہایت ہی افسوسناک ہے اور اس دھماکے نے کئی معصوم جانیں لی ہیں اور کافیوں کو زخمی بھی کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے افغان عوام سے ہلاک ہونے والوں کی بھی تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ واضح رہے کہ افغانستان میں حکام کے مطابق جنوبی شہر قندھار کی ایک مسجد میں خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ تعداد اب بڑھ 62 ہو گئی ہے، جبکہ 68 افراد زخمی بتائے جاتے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکوں کے بعد مسجد سے دھوئیں اور دھول مٹی کو اڑتے دیکھا گیا۔ ان کے مطابق ایک دھماکہ مسجد کے مرکزی دروازے پر، دوسرا مسجد کے جنوبی حصے میں جہاں وضو کیا جاتا ہے اور تیسرا مرکزی ہال میں جہاں نماز ادا کی جاتی ہے ہوا۔ مسجد کے فیس بک پیج پر لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ خون کا عطیہ دیں، کیونکہ اس وقت شدید زخمی افراد کو خون کی اشد ضرورت ہے۔ طالبان حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان قاری سعید خوستی نے میڈیا کو بتایا کہ انتظامی اور سیکیورٹی حکام دھماکے کی تفصیلات اور اس سے جڑی اشیاء اور معلومات جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان نے بتایا کہ اسلامی امارت کے سیکیورٹی اہلکاروں نے مسجد کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ خانہ کعبہ کی رونقیں بحال، مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے تعداد کی حد ختم۔ خانہ کعبہ کی رونقیں پھر بحال ہو گئی ہیں۔ مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے تعداد کی حد ختم کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے تعداد کی حد ختم کر دی ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام کورونا کیسز میں کمی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسجد حرام میں نماز کی ادائیگی کے دوران ماسک پہننے کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق ٹرانسپورٹ میں، ریسٹورنٹس میں، تفریح گاہوں میں اور شاپنگ مالز میں بھی سماجی فاصلوں کے ضابطے ختم کر دیے گئے ہیں۔ سعودی حکام کے مطابق اتوار سے تمام اجتماعات شرکاء کی حد کے بغیر منعقد کیے جائیں گے۔ کعبۃ اللہ کی رونقیں پھر سے بحال ہوں گی۔ کابل ڈرون حملہ، امریکہ کا ہلاک شدہ افراد کے لاواحقین کو معاوضے کی پیشکش۔ امریکہ نے افغانستان میں غلطی سے ڈرون حملے میں مارے گئے 10 افراد کے لاواحقین کو غیر متعینہ معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ایک بیان میں امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے یہ بھی کہا کہ وہ محکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تاکہ زندہ بچ جانے والے خاندان کے رشتہ داروں کو بھی امریکہ منتقل کیا جا سکے، جو مغرب نوازی کے باعث افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان سے انخلا کے دوران 29 اگست کو کابل کے ایک گھر پر امریکی ڈرون حملے میں 7 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ قرآن پڑھاتے ہوئے سعودی اسکول کی استانی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئیں۔
طالبات کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہوئے سعودی عرب کے ایک مقامی اسکول کی استانی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئیں۔ انتقال کے وقت مرحومہ تیسری جماعت کی طالبات کو قرآن کریم پڑھا رہی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق ریاض کے ثانوی اسکول کی ٹیچر شیخہ المواش طالبات کو پڑھاتے ہوئے اچانک گر گئیں، جس پر طالبات نے پرنسپل کو مطلع کیا۔ پرنسپل کی آمد سے قبل ہی ساتھ والی کلاس کی ٹیچرز وہاں پہنچ گئی، جنہوں نے گری ہوئی معلمہ کو ابتدائی طبی امداد دینے کی کوشش کی۔ اسی دوران پرنسپل نے ہنگامی طبی امداد کے یونٹ کو بھی طلب کر لیا۔ طبی یونٹ کی ٹیم نے انہیں ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئیں۔ انتقال کرنے والی معلمہ کے والد عبدالعزیز عتیق نے بتایا کہ ان کی بیٹی صوم و صلاۃ کی پابند تھی، ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتی تھیں۔ انتقال کے وقت بھی وہ روزے سے تھیں۔ شیخہ المواش کی نماز جنازہ بروز جمعہ نماز عصر کے بعد شاہراہ الحائر کی شہزادہ فہد جامع مسجد میں ادا کی گئی۔ طالبان کی اپنے عہدیداروں کو عدالت کے حکم کے بغیر سرعام سزائیں نہ دینے کی ہدایت۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے اپنے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عدالت عالیہ کے احکامات کے بغیر سرعام سزائیں نہ دیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ وزراء کی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ سرعام کوئی سزا اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک عدالت سرعام سزا کا حکم نہ دے۔ طالبان کے ترجمان نے مزید کہا کہ اگر مجرم کو سزا دی گئی تو سزا کی وضاحت ہونی چاہیے تاکہ عوام کو جرم کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ واضح رہے کہ طالبان کے سینئر رہنما ملا نور الدین ترابی نے گزشتہ ماہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان حکومت ایک مرتبہ پھر پھانسی اور ہاتھ کاٹنے کے فیصلے دے گی، تاہم یہ سرعام نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کی کابینہ میں رد و بدل، نئی ترقیاں اور تبادلے۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان ابن عبدالعزیز نے جمعے کی شب شاہی فرامین جاری کیے ہیں، جن کے بموجب کئی وزیروں کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کر کے ان کی جگہ نئی تقرریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ شاہی فرمان کے تحت مملکت میں وزیر صحت کے عہدے پر خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر توفیق ابن فوزان ابن محمد الربیعہ کو وزارت صحت سے ہٹا کر ان کی جگہ فہد ابن عبد الرحمن ابن داہس الجلاجل کو نیا وزیر صحت مقرر کیا گیا ہے۔ ایک علیحدہ شاہی فرمان کے تحت لیفٹیننٹ جنرل مطلق العزیمے کو جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر انہیں سعودی عرب کی تینوں مسلح افواج کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان کے رات گئے جاری کردہ فرمان کی روشنی میں عبدالعزیز ابن عبد الرحمن ابن عبدالعزیز العریفی کو معاون وزیر ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک سروسز کے عہدے سے سبکدوش کر کے کابینہ کی جنرل کونسل سیکریٹریٹ میں سینئر مشیر مقرر کیا گیا ہے۔ طالبان نے ناکارہ فوجی گاڑیوں کی مرمت کا کام شروع کر دیا۔ افغان ویب سائٹ سلام وطن دار کے مطابق ناکارہ فوجی گاڑیوں کی بوسیدہ باقیات تقریباً 2 ماہ سے بغلان کی شاہراہوں کے ارد گرد پڑی ہیں، لیکن اب بغلان میں طالبان اصلاحاتی کمیشن نے ان کو جمع کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی ہے۔ بغلان میں طالبان ریفارم کمیشن کے سربراہ مولوی عبد الرحمن نے کہا کہ ٹیم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ تباہ شدہ تمام گاڑیاں اکٹھی کرے اور انہیں ایک مخصوص جگہ پر منتقل کر دے۔ بغلان میں طالبان اصلاحاتی کمیشن کے رکن مولوی محمد اسماعیل مظہری نے کہا کہ تمام فوجی ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے اور جنہوں نے اسے چوری کیا تھا انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا لوگوں کی ذاتی جائیداد سے کوئی تعلق نہیں اور صرف سرکاری گاڑیاں ضبط کی جاتی ہیں۔ قاری ہدایت اللہ ہدایت کا بھی کہنا تھا کہ انجینئر کی ایک ٹیم جدید آلات کے ساتھ گاڑیوں کی مرمت کا کام سنبھالے ہوئے ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ تمام گاڑیاں مرمت کے بعد استعمال کے لیے طالبان فورسز کے حوالے کر دی جائیں گی۔ ڈرائیوروں نے طالبان کے اس اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہراہوں پر ان ناکارہ گاڑیوں کی موجودگی ٹریفک حادثات کا باعث بنتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔